بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ غرور اور تکبر ایسا روحانی اور باطنی مرض ہے کہ اگر اس کا ایک ذرہ بھی دل میں موجود ہو تو صوم و صلات کا پابند، نیک سیرت اور صاحب کردار مسلمان بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من الکبر، کہ جس شخص کے دل میں ایک ذرہ کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ غرور اور تکبر کیا ہے؟ اپنے آپ کو افضل جاننا اور دوسروں کو اپنے سے حقیر اور کمتر خیال کرنا غرور اور تکبر ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق حق کی مخالفت کرنا اور لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھنا تکبر ہے۔ رب ذوالجلال متکبرین کو سخت ناپسند فرماتا ہے، اور جامع ترمذی کی حدیث کا مفہوم ہے، قیامت کے دن تکبر کرنے والوں کو اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ ان کی شکل و صورت تو انسان جیسی ہوگی، لیکن ان کا باقی بدن چیونٹی کی مانند ہوگا۔ ہر طرف سے ذلت ان پر مسلط کر دی جائے گی، اور اللہ کے حکم سے انہیں جہنم کی وادی بولس میں دھکیل دیا جائے گا۔ بڑی آگ ان کو لپیٹ میں لے کر ان پر غالب آ جائے گی، اور جب وہ گرمی کی شدت کی وجہ سے پانی طلب کریں گے تو انہیں طینۃ الخبال یعنی اہل جہنم کی پیپ پلانے کے لیے دی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اہل اللہ تکلفاً خود کو اس مرض سے بچانے کی کوشش کرتے، اپنے دل کا خیال کرتے، اپنے دل پہ پہرا بٹھاتے کہ کہیں ہمارے دل میں غرور اور تکبر داخل نہ ہو سکے۔ شہنشاہ بغداد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو غرور اور تکبر سے بچانے کے لیے ایک اصول طے کر رکھا ہے کہ میں نے لوگوں کو 3 اقسام میں تقسیم کر دیا۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جو عمر میں مجھ سے بڑے ہیں، دوسرے وہ ہیں جو عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں، اور تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو میرے ہم عمر ہیں۔ اب جب لوگوں کے متعلق میں سوچتا ہوں تو جو عمر میں مجھ سے بڑے ہیں ان کے متعلق میں یہی سوچ رکھتا ہوں کہ جس طرح ان کی عمر مجھ سے زیادہ ہے، اسی طرح ان کے نیک اعمال بھی مجھ سے زیادہ ہیں، لہٰذا ان کے متعلق غرور اور تکبر میرے دل میں داخل نہیں ہوتا۔ جو عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں، جب میں ان کے متعلق سوچتا ہوں تو یہی خیال کرتا ہوں کہ جیسے یہ عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں، اسی طرح ان کے گناہ بھی مجھ سے کم ہیں، اسی طرح میرے دل کے اندر تکبر داخل نہیں ہوتا۔ اور جب اپنے ہم عمر لوگوں کا خیال آتا ہے تو یہی سوچتا ہوں کہ یہ اگرچہ عمر میں میرے برابر کے ہیں، لیکن ضرور ان کا کوئی نہ کوئی نیک عمل ایسا ہوگا کہ رب ذوالجلال میرے اعمال سے بڑھ کر جسے پسند کرنے والا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس بنیاد پہ میں نے اپنے دل کو غرور اور تکبر سے محفوظ کر رکھا ہے۔ ہمارے لیے بھی اگر یہ اصول ہم زندگی میں نافذ کر لیں تو غرور اور تکبر سے بچنا بہت آسان ہو جائے گا، کہ ہم بھی لوگوں کو 3 اقسام میں تقسیم کر لیں۔ جو عمر میں ہم سے بڑے ہیں، یقیناً ان کی نیکیاں ہم سے زیادہ ہیں، جو عمر میں ہم سے چھوٹے ہیں، یقیناً ان کے گناہ ہم سے کم ہیں، اور جو ہمارے ہم عمر ہیں، یقیناً ان کا کوئی نہ کوئی نیک عمل ایسا ضرور ہوگا کہ جو ہمارے اعمال سے زیادہ اللہ کے ہاں مقبول اور پسندیدہ ہوگا۔ تو ایسی سوچ رکھنے کی وجہ سے ہم اس موذی مرض سے اپنے آپ کو بچا لیں گے کہ جس کا ایک ذرہ بھی دل میں موجود ہوا تو جنت کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ احباب ذی وقار، اگر ہم غور کریں کہ غرور اور تکبر کے اسباب کیا ہیں تو وہ اسباب بھی ایسے ہیں کہ جو ہر لمحہ فنا کی جانب بڑھتے ہیں۔
انسان بسا اوقات علم کی وجہ سے تکبر کرتا ہے، بسا اوقات اپنی عبادت اور بندگی کی وجہ سے تکبر کرتا ہے، بسا اوقات مال و دولت کی وجہ سے، اپنے حسب و نسب اور خاندان کی وجہ سے، اپنے عہدے اور منصب کی وجہ سے، اپنی کامیابی اور کامرانی کی وجہ سے، اور اپنی طاقت و قوت کی بنیاد پر وہ دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ تمام اوصاف وہ ہیں کہ جو رب ذوالجلال نے اپنے بندوں کو عطا فرمائے ہیں، اور ان کی بنیاد پہ اگر انسان تکبر کرے گا تو ممکن ہے کہ رب ذوالجلال یہ وصف ہی اس انسان سے ختم کر دے کہ آج جو طاقت والا ہے کل وہ کمزور ہو جائے، آج جو عہدے اور منصب پر فائز ہے کل وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلا جائے۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو اس موذی مرض سے بچانا ہے، تکلف کرنا ہے، جیسے شہنشاہ بغداد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اصول طے کر رکھا تھا۔ انشاءاللہ ہم اپنے لیے اس اصول کو زندگی میں نافذ العمل رکھیں گے تاکہ ہم بھی غرور اور تکبر جیسے موذی مرض سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو غرور اور تکبر سے ہمیشہ محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔